Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اس کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ دوسروں کے کام آئے. ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، پر میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرف واضح طور پر اشارے کیے ہیں کہ جس انداز سے بھی ہو سکے تو کسی کے کام آ جا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تیرا یہ کام آنا فضول ہوگا، بلکہ تو اگر کسی کے کام آئے گا تو اللہ تیرے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے گا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا اور تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کرم والا معاملہ فرمائے گا. اور اگر تو کنجوسی کرے گا تو بخاری مسلم کی حدیث بڑی عجیب ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے پوچھے گا، بتا بھائی میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہیں پوچھا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں ننگا تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا. اب یہ کیسی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے، جاگنے سے، لباس پہننے سے، بیمار ہونے سے اللہ پاک ہے. لیکن بندے کو کھڑا کیا، بتا بھائی بتا کہ تو نے میرا حال کیوں نہیں پوچھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں بیمار تھا میرا حال نہیں پوچھا، مجھے لباس نہیں دیا. تو بندہ عرض کرے گا، مالک تو ان چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ فرمائے گا، بتا وہ جو تیرے آنڈی گوانڈی، تیرا ہمسایہ، تیرے رشتہ دار جو بیمار تھا، اگر وہ بیمار تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، اگر وہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، پیاسا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا. تو ڈاکٹر اقبال جب بھی شاعری کرتے ہیں نا تو وہ ایسے نہیں کہ دو شعر بات ادھر سے لی اور ادھر سے نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے پھر بات کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، پر اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اقبال تو کس کا ہے، تو کس کو چاہتا ہے، تو کس سے محبت کرتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو. اب آپ انہیں ان لفظوں پر غور کرنا ہے کہ دیا بھی اس نے ہی ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں اس میں سے، تو مہربانی ہے نا اس کی، دیا اس نے، وہ چاہے تو سارا واپس بھی لے لے، ہاں جی وہ مالک ہے نا. تو وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیا ہے اور میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، سنیے گا. علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت حدیث پاک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تو ہر بات ہی کمال ہوتی ہے، اور ہر بات کا حسن ہی کیا بات ہے. ککھ سواد نہ مشری اندر تے میں کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ جو اللہ کا فرمان ہو، نبی کی زبان سے جاری ہو، صحابہ نے ہم تک پہنچا. فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو خرچ کر میں. اب ہم نے تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ہے نا، میری جتنی اوقات ہے، جتنی حیثیت ہے، میں اس کے مطابق خرچ کروں گا، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق خرچ کرے گا. تو جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کبھی نیت تو کر کے دیکھیں نا کہ یا اللہ میں خرچ کرنے لگا ہوں اور اس نیت سے کرنے لگا ہوں کہ تو میرے اوپر کرم نوازی فرمائے گا. تو پھر آپ جب خرچ کریں گے نا، اور سنیں جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اتنا عظیم الشان اور اتنا روحانی ہے کہ آپ کا دل کرے گا کہ آج جمعہ کی نماز کے بعد جا کر میں کچھ خرچ کروں. اگر آپ یہ حدیث مبارکہ
اس انداز سے سن لیں جس انداز اور روحانیت کے ساتھ جب میں نے پڑھا نا اس کو، اور مجھے جو روحانی قوت اور ایمانی قوت حاصل ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا اگر صدقہ کرنے والے کو معلوم ہو جائے نا، یہ صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا دیا ہوا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو یہ خرچ کر رہا ہے یہ فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، یہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں، جو اس کی شان کے لائق ہے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ پھر نہ صدقہ دینے والے کو صدقہ لینے والے سے زیادہ لذت محسوس ہوگی۔ یعنی جب صدقہ دینے والا یہ نیت کرے کہ میں صدقہ دینے لگا ہوں، اور حضور کا فرمان ہے کہ میں صدقہ خرچ دینے لگا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگا ہوں، تو یہ فقیر کے ہاتھ میں تو بعد میں جائے گا، یہ تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں جائے گا۔ تو آپ ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے محسوس تو کریں نا کہ میں خرچ کرنے لگا ہوں، فقیر کو بیچ سے نکال دیں، ہاں جی، اور یہ اللہ کو میں دے رہا ہوں۔ اللہ کرے تو سمجھو، ہاں جی، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اگر یہ بندہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر اس کو یہ لذت محسوس ہو جائے، یہ جان لے کہ میں جو صدقہ کرنے لگا ہوں یہ فقیر کے ہاتھ میں تو بعد میں جائے گا، یہ تو پہلے اللہ کے ہاتھ میں جائے گا، اور جب اللہ کے ہاتھ فرمایا جب اسے یہ پتہ چل جائے نا تو پھر صدقہ لینے والے سے صدقہ دینے والے کو زیادہ مزہ آئے گا، اسے زیادہ چس آئے گی، زیادہ لذت محسوس ہوگی۔ ہاں جی، تو صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دو لوگوں پر رشک کیا کرو، دو لوگوں پر رشک کیا کرو، فخر کیا کرو، جب دیکھو ایسے دو لوگوں تو کہا کرو واہ بھائی واہ۔ ہاں جی، رشک کرنے کا یہی مطلب ہے نا، واہ بھائی واہ۔ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یا اللہ جلہ تے مینوں دے چھڑ، ہاں جی۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ انہوں دیتا مینوں بھی دے، ہاں جی۔ تو رشک کرے گا بندہ، کیا فرمایا؟ دو بندوں کو دیکھ کر کیا کرو؟ اونچا بولو تھوڑا جا، میں چھڑ دینا جی ٹائم نال، 2 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوئے گی، ادھر دیکھو کیا کرو؟ دو بندوں پر رشک کیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کون سے وہ خوش بخت لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ شب و روز اس قرآن کے علم کے مطابق گزارے، وہ اپنے دن رات قرآن کا جو علم اللہ نے اسے دیا ہے اس کے مطابق گزارے، اور قرآن کے اس علم کو عام کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ اور دوسرا فرمایا اس شخص کو دیکھ کر واہ واہ کیا کرو، رشک کیا کرو، فرمایا جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا رہتا ہے، تو ایسے بندے کو دیکھ کر رشک کیا کرو۔ رشک یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان پر رشک کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کا اس طرح تو بہت سارا مجموعہ ہے، اور درجوں ہو سکتا ہے سینکڑوں حدیثیں اس موضوع پر موجود ہوں۔ میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں، صدقہ چھپا کر کرنا بھی ٹھیک ہے اور صدقہ اعلانیہ کرنا بھی ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اعلانیہ خیرات دو تو وہ تمہارے لیے کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں میں صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر بات ہے۔ اعلانیہ کرو تو وہ بھی بہتر بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر تم چھپا کر صدقہ کرو تو فرمایا یہ تمہارے لیے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ سب سے بہتر بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ جو چھپا کر صدقہ دینا ہے نا، اس میں دیکھیں نا نفس بھی مارا جاتا ہے، ریاکاری سے بھی بندہ بچ جاتا ہے، بہت ساری خرابیوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اعلانیہ صدقے کرنے کے بڑے فائدے ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں بندہ اگر وہ ریاکاری آ جائے، اخلاص نہ رہے تو وہ سارا کچھ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اعلانیہ صدقہ کرنے سے پہلے بڑا نیت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بڑی ساری وہ اس حوالے سے بندے کو فکر کرنی چاہیے کہ میں خرچ بھی کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن جو چھپا کر صدقہ دیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جب تم چھپا کر صدقہ جو بندہ دیتا ہے نا
تو بے شک چھپا کر صدقہ دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ چھپا کر صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ صدقہ تو مالدار ہی بندہ دوے، ہاں جی جدے کو بڑا پیسہ ہے، ہاں جی۔ اور بھائی یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر تم کسی سے مسکرا کے ملو گے نا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ مسکرا کے کسی سے ملو گے، ہاں نہیں تو کوئی ہاتھ سے بول لیں، ہاں جی مکھڑا اگر تھوڑا سا بندہ تھوڑا سا بس منہ کا ڈیزائن ہی چینج کرنا ہوتا ہے نا، تو تھوڑا سا اگر بندہ مسکرا کر ملے نا تو مسکرا کر ملنے پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے، مسکرا کر ملنے پر بھی۔ تو یہ ہماری غلط فہمی، اگر مال اللہ نے دیے تو اس کی مرضی ہے نا، تو جس طرح سے کر سکتا ہے، فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ یہ غریبوں کا یہ صدقے کا ایک طریقہ وضع کیا، ہاں جی۔ تو فرمایا چھپا کر صدقہ دینا اللہ کے غضب کو۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث فرمایا جو بندہ صدقہ کرے، یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا کسی مسلمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، کیوں کرے جی بات سن میں رج گیا ہوں، جو کسی مسلمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو اللہ اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کو پانی پلا دے کہ اس کی پیاس بجھ جائے، کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 3500 سال کی مسافت کے برابر دور کر دے گا۔ 3500 سال کی مسافت کے برابر اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے دور کر دے گا۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرائض ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے انسانیت کا، اپنے بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا خیال رکھنا ہے۔ اسلام ان چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے، ہم نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہوگا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کو قرض دیتا ہے نا، قرض ایسا نہیں کہ بس دے دیے جا تو رکھ لیں، یہ بھی صدقہ ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ آپ اس نے سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اسے قرض دیتے ہیں، وہ پریشان ہے، وہ قرض مانگ رہا ہے، تو آپ اسے قرضہ دیتے ہیں نا، قرضہ کے بعد میں واپس کر دینا، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، کوئی آپ اس کے ساتھ ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں اور اگلا کر اللہ کرے واپس بھی کر دیں۔ ہاں جی آج کل بڑے بندے ڈرتے ہیں صدقہ دیں دیں وہ قرض دیں دیں کیونکہ اگوں پتہ نہیں ہوتا واپس بھی ملنا ہے کہ نہیں۔ ہاں جی یہ ہمارے بہت یہ بیماری صلاحیت کر چکی ہے، اس حوالے سے ہم بڑی غفلت کا شکار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہر بندے کا جیڑا کچھ آتا ہے کسی طریقے سارا کچھ ہڑپ ہو جائے، تو اس ڈر سے پھر لوگ قرض بھی نہیں دیتے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، جو بندہ کوئی معاہدہ کرے، جو وعدہ کرے، اس کے مطابق پورا اترنا چاہیے۔ تو فرمایا جو بندہ کسی کو صدقہ قرض دیتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ کرنے جیسا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں نے معراج کی رات نا، اب دیکھو ایک ہے صدقہ کرنا، اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے قرض دینا حدیث کی روح سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا، کیا لکھا تھا؟ فرمایا صدقہ 10 گنا اجر رکھتا ہے اور قرض دینا 18 گنا اجر رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں 10 روپے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 100 عطا کرے گا، اور اس سے بھی زیادہ وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ اور اگر آپ کسی کو وہ دیتے ہیں قرض دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10 پر 18 100، ہاں جی یعنی 18 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرضہ دینے پر۔ یہ اصل میں اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس کو سمجھیں، اس کا جو پس منظر ہے اصل میں یہ ہے کہ مخلوق ایک دوسرے کے کام آتے رہے، کسی تنگ دست کے کام آ جائے، کسی پریشان کے کام آ جائے، کسی غریب کے کام آ جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یہ تو تھے صدقے کے حوالے سے اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب۔ اب صدقے کے حوالے سے چند سوال ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں، اور بہت ساری اس حوالے سے غلط فہمیاں بھی ہیں۔ کچھ لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن صدقہ دینے کا طریقہ نہیں پتہ ان کو۔ یاد رکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ بڑا عام ہے یہ مسئلہ، کہ کچھ لوگ نا صدقہ دینے سے پہلے جو بھی وہ چیز صدقہ کرتے ہیں
وہ صدقہ اتار کر دیتے ہیں۔ اگر اپنی طرف سے صدقہ دینا ہو، گوشت، چنے بنے ہوئے، جو بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں، پیسے صدقہ کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، صدقہ سر سے اتار کر دیتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے 7 واری چکر دے کے، ہاں جی، اگر بچیاں دی طرفوں دینا ہوئے تو ہاں جی چکر دینے کا نہیں یار، ہاں جی، اگر اپنی طرفوں دینا ہوئے تو میں ویکھیا کئی باری آنڈے جڑے نا اس تو صدقہ کر کے گوشت یا وہ 7 واری چکر دے کے دیندے نے۔ یاد رکھیں، پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے اور اس طرح سے صدقہ یہ ادا ہوگا۔ یاد رکھیں، صدقہ دینے کا یہ طریقہ جو ہے نا، شریعت کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ہے، شریعت کی طرف سے ایسا حکم نہیں ہے، یہ ہمارے خود ساختہ چکر ہیں۔ اسلام ایسے چکروں میں ہمیں نہیں ڈالتا، اسلام کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے، شریعت کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا کر بھی لے تو یہ ناجائز حرام بھی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صدقہ کیسے کرنا چاہیے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں اور صدقہ دے دیں، ہاں جی، چھپا کر دیں گے تو زیادہ ثواب ہے، اعلانیہ کریں گے تو پھر اپنی نیت کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، ہاں جی۔ تو صرف نیت کا ہونا یہ ضروری ہے، نیت کر لیں اور صدقہ کر دیں۔ یہ چکر شکر جو دینے ہیں نا، یہ شریعت کی طرف سے ایسا حکم نہیں ہے۔ امید ہے اس حوالے سے آپ کی یہ غلط فہمی دور ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ بڑا عام ہے یہ اس حوالے سے، اور خاص کر بیویوں میں یہ بڑا مسئلہ ہے۔ وہ جو بھی چیز صدقہ کرتی ہیں، میں نے تو دیکھا ہے وہ کسی فقیر کو 10 روپے بھی دینے ہو نا تو ایسے سر سے چکر دے کر وہ دیتے ہیں، دینے کا نہیں ہوتے، ہاں جی۔ تو یہ شریعت کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ نیت کر لیں۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ نے نیت کر لی کہ یا اللہ میں یہ صدقہ کرنے لگا ہوں، تیری راہ میں خرچ کرنے لگا ہوں، اور جس کام کے حوالے سے آپ نے کاروبار میں برکت کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، کوئی بندہ بیمار ہے یا اللہ اس کی بیماری دور ہو جائے، کوئی پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ نیت کر کے آپ صدقہ کر دیں۔ صدقہ کرنے کی بس یہی نیت ہے۔ ہاں، نیت کرتے وقت اخلاص کا ہونا ضروری ہے کہ فقط اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو کہ دیکھو جی بڑا بندہ خرچ کرتا ہے، ہاں جی۔ اب یہ تو تھی نیت۔ کچھ لوگ اس حوالے سے پوچھتے نظر آتے ہیں کہ صدقہ رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں، یعنی صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ تو یاد رکھیں، صدقہ آپ رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، یتیموں مسکینوں کو دے سکتے ہیں، سائلوں کو دے سکتے ہیں، غریبوں کو، اور علماء کو، طلباء کو، مدرسین کو، اور دین کے خادموں کو جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہوئی ہے، تو ان کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اب اس حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، کیا صدقہ ہم بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، صدقہ اگر آپ بہن بھائی آپ کے مستحق ہیں نا، تو سب سے پہلے حقدار آپ کے پھر بہن بھائی ہیں۔ سمجھ آ رہی میری گل جی؟ اور حدیث شریف میں سرکار علیہ السلام کی حدیث کا فرمایا، قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا زیادہ فضیلت کا کام ہے۔ اللہ کرے تسی بولو، ہاں جی۔ ایک اور حدیث سنو، ہے اوکھا کام لیکن میں سنا دیتا ہوں حدیث۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں نا، ان میں بھی جو تمہارا ناراض رشتہ دار ہے نا، ہے وہ مستحق، غریب ہے، اسے ضرورت ہے، اسے صدقہ وہ مستحق ہے صدقے کا، لیکن تم سے ناراض ہے، تو فرمایا اگر تم اپنے وہ ناراض رشتہ دار کو صدقہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ ڈبل، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا، ہاں جی۔ اسی تو وہ دن جی توڑ کے بھائی نے جڑا ناراض ہوتا ہے نا، انہوں کل ہی دینا ہے، یہ تو پہلے نہیں میری لگتی، ہاں جی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تو کسی ناراض رشتہ دار کو، مستحق ہے، اگر تو اسے صدقہ دے گا نا، ایک تو تیرا نفس کچلا جائے گا، ہاں جی، ایک تو تیرا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ صلح ہو جائے، اور ایک تیرا صلہ رحمی کرنا، اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو ناراض رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ زیادہ بلکہ ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب اس حوالے سے ایک اور سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ صدقہ کیا بتا کر دینا ضروری ہے؟ ہاں جی، یا بن بتائے بھی صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، جب آپ صدقہ دیں گے تو بتا کر دینا ضروری نہیں ہے۔ جو آپ گوشت دے رہے ہیں یا پیسے دے رہے ہیں یا کوئی اور چیز خرچ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، تو یہ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ مستحق ہوتے ہیں، اور اگر رشتہ داروں میں ہو تو پھر تو زیادہ معاملہ سنگین ہو جائے گا اگر آپ بتا کر دیں گے۔ تو اگر آپ کسی کو بتا کر دیں نا صدقہ، تو
تو तुसां आप भी कई बार वेख्या होना फिर उस सदके का माल नहीं लेंदे। हाँ जी, इस बारे में साढ़े गलत फहमियां पैंदियां ने। और भाई अगर तू मुस्तहिक है ना तो फिर तेरी वो जायज़ है, कोई बलाएँ नहीं आती उससे। हाँ जी, कोई परेशानियाँ नहीं आती, तू मुस्तहिक है, इस्लाम ने इसे जायज़ करार दी है। अगर तू मुस्तहिक है, शर्त ये है, और अगर मुस्तहिक नहीं तो फिर तो किसी का हक मार रहा है तू। हाँ जी, तो ये तो खुद बंदे ने सोचना होगा जो ले रहा है। हाँ जी, लेकिन जो देने वाला है उसे बता कर देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी को बता कर देगा तो हो सकता है वो मुस्तहिक हो लेकिन वो इनकार कर दे कि मैं उस सदके का माल लवां, सदके का गोश्त लवां, सदके के पैसे लवां। बहुत सारे लोग इस तरह इनकार भी कर देते हैं। तो सदका बता कर देना ज़रूरी नहीं है। आप बिन बताए भी सदका, ऊंचा बोलो, सदका बिन बताए भी आप सदका दे सकते हैं। ज़कात भी आप बिन बताए दे सकते हैं। आप उसको अच्छा नाम दे दें, आप कहें ये आपके लिए तोहफ़ा है, हाँ जी, तो वो खुशी से उसे वसूल करेगा। तो बता कर देना ज़रूरी, क्योंकि अगर बता कर देंगे हो सकता है वो भी ले भी ले तो अंदर से वो मुतमईन नहीं होता, कई मरतबा ऐसे होता है। तो आप बता कर ना ही दें, आप इसी तरह दे दें तो आप बिन बताए भी सदका दे सकते हैं। अब इस हवाले से मैं आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सदक़े में क्या चीज़ देना सबसे अफजल है, क्या चीज़ देना सबसे अफजल है। तो इस हवाले से याद रखें, सबसे अफजल सदका ये है कि आप किसी, आपने देखा होगा कुछ लोग समझते हैं गोश्त देना ये सबसे अफजल है। कुछ लोग आंडे देंदे ने सदके दे विच, कुछ लोग चने देंदे ने, तरह तरह दियां लोग चीनी ते दालां, या कई लोग इत्थे कब्रस्तान जाके चावल खिलार जाते हैं, तुसां वेख्या होना जी। तो वो उनका ज़हन होता है कि ये सदका देना अफजल है। याद रखें इस हवाले से जो सबसे अफजल सदका है ना, या भी अपने पल्ले बांध लें, दूसरों को भी बताएं, सबसे अफजल सदका ये है आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर दें। आप समझें बात को, किसी ज़रूरतमंद की, यानी जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है आप उस ज़रूरत को पूरा करें। मिसाल के तौर पर एक बंदा गरीब है, उसने बच्चों के ट्यूशन के पैसे देने हैं, तो आप वो पैसे दें। किसी को कपड़े की ज़रूरत है, उसको कपड़ा दें। किसी को दवाई की ज़रूरत है, उसको दवाई लेकर दें। और इससे भी बेहतर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वैसे आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी करें, लेकिन बेहतरीन जो तरीका है ना वो ये है कि आप नकदी की सूरत में सदका किया करें। उसकी वजह यह है कि नकदी की सूरत में जब सदका करेंगे तो सामने वाले की जो भी ज़रूरत होगी पैसों से वो ज़रूरत, कई ज़रूरतों को, अगर दवाई लेनी है वो दवाई ले सकता है, कपड़े लेने हैं कपड़े ले सकता है, वो उसने ट्यूशन की फ़ीस, बच्चों की फ़ीस देनी है वो ले सकता है, या उसने और कोई डॉक्टर की फ़ीस देनी है तो वो उससे कर सकता है। और अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे तो हो सकता है वो जिसको आप सदका दे रहे हैं वो कई मरतबा उसके काम ही ना आए। मिसाल के तौर पर एक बंदे को डॉक्टर ने गोश्त मना किया हुआ है, हाँ जी, और आप उसके लिए 5 किलो गोश्त ले जाएं तो उन्हें आग लानी है। वो तो बेचारा अगर खाएगा तो उसकी तो बीमारी और बढ़ जाएगी, उसके लिए तो मसाइल पैदा होंगे। समझ आ रही है मेरी गल दी। एक बंदा शुगर का जो मरीज़ है तो बंदा वो वास्ते 10 किलो जलेबियाँ लाइए, एलो जी खाओ, तो उन्हें खानिया ने, उन्हें मरना है, जलेबियाँ उन्होंने तो पहलों मना ने। इस वास्ते आपने सदका जब भी देना है, सबसे अफजल सदका ये है कि आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर दें। ये कुछ वसाइल से मैंने आपके सामने इस हवाले से रखे। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की सही मानों में समझ बूझ अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी।